نبی تشریف لائے تو سب سے بڑے دشمن یہی یہودی یعنی کہ پہچانا نہیں، ایسا پہچانا کہ یا رفون کما یا رفون ابنا، یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، بلکہ ضد میں ایمان نہیں لا رہے کہ یہ نبی عربوں میں کیوں پیدا ہو، یہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ خیر بات تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتائی۔ تو جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے، تو آپ نے ان سے پوچھا تم یہ روزہ کیوں رکھتے 10 محرم؟ یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے بھی پہلے شروع۔ تو انہوں نے کہا 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمندر پار کروایا تھا، اور ہماری قوم فرعون سے نجات پائی ہماری قوم نے، تو ہم اس کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، کہ ہم ان کو صحیح مانتے ہیں، تم ان کو صحیح نہیں مانتے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا تم بھی روزہ رکھو، 10 کا روزہ رکھو، لیکن یہود کی مخالفت کرو، 2 رکھو، 1 نہیں رکھو، یا 9 10 رکھو یا 10 11 رکھو۔ تو آپ اس روزے کا ساری زندگی اہتمام فرماتے ہیں، اور 2 رکھتے تھے تاکہ یہود کے مشابہت۔ اب چونکہ ہمارے ساتھ یہودی تو رہتے نہیں، تو لہذا اب 1 ہی روزہ مسنون ہے، اب 2 کی ضرورت نہیں۔ اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے پورے سال کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے، 1 روزہ رکھے۔ 10 محرم اس لحاظ سے میں نے آپ کو عیدگاہ میں بتایا تھا کہ 10 محرم کو آدم علیہ السلام زمین پر اترے، 10 محرم کو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پہ جا کے رکی، اور 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، 10 محرم کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام سمندر سے راستے بنے اور پار، اور پھر 10 محرم کو شہادت حسین۔ تو حضرت حسین کی شہادت سے پہلے ہی یہ دن اللہ کے ہاں کوئی خاص دن تھا، سے یہ بڑے بڑے واقعات اس دن میں۔ تو پھر جب شہادت حسین ہوئی تو وہ عاشورہ اور 10 محرم میں خاص اہمیت حاصل کر گیا، کہ نہ اتنی بڑی شہادت کسی کے نصیب میں تھی، اور نہ اتنا بڑا واقعہ بعد میں آنا تھا جو جمعے کا دن بھی تھا اور 10 محرم بھی تھا۔ تو کل جمعے کا دن بھی ہے اور 10 محرم بھی ہے۔ تو جو بچے روزہ رکھنا چاہیں تو آپ سب نوجوان کو 1 روزے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں کوئی بیمار ہو جیسا، میں تو فرض روزہ میں نہیں رکھ سکتا، میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، جو میرا معدہ خالی ہوتا ہے میرا سر پکڑا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سال 1 روزہ بھی نہیں رکھا، بس رکھ نہیں سکتا۔ ایسے کوئی معذور بیمار ہے تو الگ ہے، باقی آپ سب کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کی نیت کرو شہداء نے، بلکہ شریک کربلا جو اہل بیت، اور اکثر تو شہید ہو گئے، جو باقی مستورات بچی ہیں، کچھ بچے بچ گئے، ان کی بھی، اور جو شہید ہوئے ان کی بھی ثواب کی نیت کہ یا اللہ ہمارا یہ روزہ حضرت حسین کے قافلے کے شرکاء کو اس کا اجر، تو اس میں جو شہید ہوئے وہ بھی آ گئے، اور جو 18-20 بچ گئے تھے اس میں وہ بھی آ گئے، سب کو اس کا اجر پہنچ جائے گا۔ انہیں ہمارے ثواب پہنچانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ نے ان کو پہلے ہی بڑے درجے دے، لیکن ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ اور ممکن ہے کہ ان کی پاکیزہ روحوں تک ہمارے نام پہنچ جائیں گے، انہیں میں نے سارے ثواب کیتا ہے، تو ہمارے لیے وہ بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے۔ تو آپ میں سے جو کوئی گزر نہیں ہے وہ ضرور، میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا تو اس وقت
ہمارے سارے استاد ہم دو یہ محرم کا 10 محرم کا روزہ ہم 2 رکھا کرتے تھے. بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اب تو ایک ہی ہے 2 نہیں ہے, کہ ہم 2 رکھتے تھے. تو پورا مدرسے کی فضا ایسی ہوتی جیسے رمضان شریف آ گئی, سب اٹھتے تھے, سارے روزہ رکھتے تھے. اور آج شب جمعہ بھی ہے, تو اللہ آپ کو کوئی 2 شب نفل پڑھنے کی ہمت دے تو اس کا اجر بھی انہی کی ارواح کے لیے مخصوص کر دیں. جو شہری میں اٹھے ہیں تو 2 نفل پڑھ لے, 4 پڑھ لے, 8 پڑھ لے, تو جو بھی پڑھ لے. نہیں نفل پڑھے گئے, کوئی تلاوت کی چند آیات پڑھ لے تو اس کا اجر بھی انہیں پہنچا دیا جائے. تو اس سے ایک روحانی سلسلہ جڑ جاتا ہے اور اس کا انہیں تھوڑا فائدہ ہے, انہیں زیادہ فائدہ ہے. انشاءاللہ سارے بچے روزہ رکھیں گے. فرات کے کنارے میرا بچہ حسین شہید کیا جائے گا, مجھے اللہ کے نبی نے بتایا تھا, تو میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ ابو عبداللہ صبر کرنا, صبر کرنا, صبر کرنا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہانی کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں, کہ نہ میری زبان ساتھ دیتی ہے, نہ میرے جذبات میرے قابو میں رہتے ہیں. میں کو پچھلے 20 سال سے اہل بیت کے مناقب بیان کر رہا ہوں, اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خاندان کا مراثی بنا کے اٹھائے. غدیر خم پر آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, خیال کرنا میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. خیال کرنا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ سے اپنے اہل بیت کے بارے میں. خیال کرنا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ سے اپنے اہل بیت کے بارے میں. اتنے سارے فضائل اور اتنے سارے مناقب آپ نے, وہ اس کے حقدار تھے اس لیے بھی بیان کیے, اور آگے جو ان پر ظلم ہونے والا تھا وہ بھی دیکھ رہے تھے. صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی اور سب سے مظلوم گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ ہے, اور سب سے مظلوم ہستی حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کہ جیسے ان کی اولاد ذبح ہوئی, کسی صحابی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی, اور جیسے آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ایسے کسی نے نہیں کی. آپ اپنی داڑھی پکڑ کے نہ یوں کہتے تو کب رنگین ہوگی, تو کب رنگین ہوگی. جب کوفہ میں تھے امیر المومنین, کیا آپ نے فرمایا تھا کہ علی تو اس وقت مرے گا جب تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے رنگین ہوگی. تو پھر فرمایا کرتے تھے تو کب رنگین ہوگی. ایک دفعہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی, عرض کی یا رسول اللہ لوگوں نے مجھے بہت تنگ کر دیا ہے, بہت بے وفائی کی ہے. آپ نے کہا ان کے لیے تو اپنے لیے دعا کر, ان کے لیے بد دعا کر. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنے نبی سے ملا دے اور میرے بعد ان پر بدترین حاکم کو مسلط فرما. اسی ہفتے آپ کی شہادت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حجاج کو مسلط کیا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ یحییٰ زکریا کے قتل پر میں نے 70,000 لوگ قتل کروائے, میں حسین کے قتل پر 1,40,000 قتل کرواؤں گا. تو حجاج نے 1.25 تو اپنے سامنے قتل کروا دیے اور 1,40,000 سے بھی زیادہ اس کم بخت نے خون بہایا عراقیوں کا. ذرا ذرا سی بات پہ گردنیں اڑوا دیتا تھا. تو جب یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر بتایا ہے کہ یہ کتنے اعلیٰ خاندان ہیں, کیسے اللہ نے ان کو چنا. اور پھر ایک بات اور شامل کر دوں, جب آپ دنیا سے جا رہے تھے پیر والے دن 12 ربیع الاول, تو آپ نے اپنی بیگمات کو بلا کر ان کو الوداع کہا, پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر الوداع کہا. ان کو صرف بتا دیا میں جا رہا ہوں, باقی کسی کو نہیں بتایا. پھر آپ نے دونوں بچوں کو بلایا, یا علی کو پہلے بلایا مجھے پورا یاد نہیں, تو ان کو اپنی گود میں لٹا کر ان کے سر پر کمر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا کرتے رہے. علی. پھر آپ نے حسن حسین کو بلا کر ایسے جو سینے سے لگایا نا, تو ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. کسی کو روانہ کرتے ہوئے الوداع کہتے ہوئے آپ روئے نہیں, ان دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر آپ رونے لگے
کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ میرا حسن زہر میں تڑپا تڑپا کے مار دیا جائے گا اور میرے حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے، کشتی کرتے۔ ایک دن دونوں کو کشتی کروا رہے تھے، وہ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسین دب رہے تھے، حسن ان کو دبا رہے تھے۔ تو آپ کہتے حسین شاباش، ایہ یا حسین، ایہ یا حسین، شاباش حسین، گرا دے آج حسن کو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو کیوں دے رہے ہیں، حسن میں کوئی تھاپڑا مار دے ہو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے، شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو ہی تھاپڑا دے رہا ہوں اور شاباش دے رہا ہوں۔ یہ ایک تھوڑی سی تصویر ہے اس خاندان کی، اس کے لیے ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ کربلا ایک عجب واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اپنے کمرے میں، تو حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے خاص، تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو اتنے میں حضرت حسین آئے، تو آپ نے ام سلمہ نے روک دیا تو وہ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا تھا ان میرے بچوں کو رلایا نہ کرو، تو جب وہ روئے تو آپ نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز آئی، تو حضرت ام سلمہ کو پانی حسین کو ایسے سینے سے چمٹایا ہوا تھا ایسے، اور زاروں قطار رو رہے تھے، آنسو کھلتا کیسے؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی جس میں ان کا خون گرے گا۔ جب حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے مدینہ چھوڑ کر، دریائے فرات کے کنارے کربلا سے گزرے تو زور سے کہا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ دریائے فرات کے کنارے میرا بچہ حسین شہید کیا جائے گا، مجھے اللہ کے نبی نے بتایا تھا، تو میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ ابو عبداللہ صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہانی کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کہ نہ میری زبان ساتھ دیتی ہے، نہ میرے جذبات میرے قابو میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کو پچھلے 20 سال سے اہل بیت کے مناقب بیان کر رہا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خاندان کا مراسی بنا کے اٹھائے۔ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ ہمارے قصیدے پڑھتے ہیں اور ہم سے لے کر جاتے ہیں، جو ہم پنجاب کے لوکل زمیندار ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے۔ میں نے اس تہذیب کو باقی رکھا ہوا ہے۔ تو میں جب روزہ اقدس پر حاضری دیتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی حاضر ہوا۔ ایک ہمارا مراسی ہے، اس کا نام ہے صدیق، وہ بہت مسکین شکل ہے، بہت زیادہ۔ تو میں اپنا گیٹ اپ بناتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں صدیق مراسی آیا ہوں، میں آپ کی پیڑھی پڑھتا ہوں، آپ کا نسب پڑھتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر میں سلام پیش کرتا ہوں، پھر وہاں وہ ان کا یہ سائل ہوتا ہے میاں اللہ بخش دے دیر آباد میرے والد، میاں عنایت اللہ دے، میاں عنایت علی دے دیر آباد میرے دادا، میاں گانے دے دیر آباد میرے پڑدادا۔ یہ ان کا ایسے سٹائل ہوتا ہے۔ تو میں تصور میں وہ سٹائل بناتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے دیر آباد، علی کے دیر آباد، حسن حسین کے دیر آباد، جعفر کے دیر، یہاں تم کیا دو گے 4 ٹکے دے کر ہرے کر دو گے۔ تو میں
مجھے کو 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے میں اللہ کے نبی ان کے گھر کے خاندان کو بیان کرتا ہوں اور اپنی سعادت سمجھتا ہوں. میں مشہور ہو گیا ہوں. شہرت کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مخلص ہے، موت پہ پتہ چلے گا. اس لیے میں نے اس طرف اپنی جان بچائی ہے کہ یا رسول اللہ اب مجھے اپنا مراثی قبول کر لیں. تو ہر بڑا زمیندار اپنے مراسیوں پہ ہاتھ رکھتا ہے. تو آپ کا ہاتھ میرے اوپر ہو قیامت کے دن، بس میں یہ چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو آپ کا نسب قیامت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے. آج میں حسین سے شروع کروں گا. حسن حسین بن فاطمہ بن محمد، حسن حسین بن علی بن ابو طالب، اور ادھر حسن حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن فہر بن کنانہ بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یعزن بن یلحن بن عروہ بن علی بن زیشان بن عیسر بن اخناز بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن روح بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام. یہ وہ خاندان ہے جس کی اللہ نے آدم تک نسلوں کے نام محفوظ رکھے. تو بھائیو اب محرم شروع ہے، ہر طرف مجالس ہوں گی، خطبات ہوں گے، تقریریں ہوں گی. میں بھی تھوڑا سا بتا دوں گا، لیکن محرم کا پیغام کیا ہے وہ بتانا زیادہ ضروری ہے. اللہ پر جان دے دینا، یہ ہے زندگی کا مقصد. ہر ایک کے لیے کربلا قائم نہیں ہوگی، نہ کوئی حسین جیسا آئندہ آئے گا اور نہ ایسی کربلا قائم ہوگی. ہمارے لیے کیا ہے محرم؟ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے کہ میرے نبی کے نواسے نے اپنی پوری اولاد ذبح کروا دی، ظلم کا ساتھ نہیں دیا. تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے نہ ظالم بنو نہ ظالم کا ساتھ دو، نہ ظالم بنو نہ ظالم کا ساتھ. رشوت، چوری، ڈاکے، جوئے، بدکاری کے اڈے، لوٹ مار، ملک کے ساتھ غداری، چند پیسوں کے پیچھے فائلوں کو اوپر نیچے کر دینا، یہ سب ظالم ہے. دیکھو ہم محرم آتا ہے حسین کے لیے روتے ہیں اور یزید کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن عمل میں ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہیں. حسین کے لیے صرف آنسو ہے. صف بندی ہماری یزید کے ساتھ ہے، شمر کے ساتھ ہے، عمر بن سعد کے ساتھ ہے. تو محرم کا پیغام ہے ظلم سے بچو، نافرمانی سے بچو، اس پر جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ. جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، بد اخلاقی سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو. شادی کر کے بھی بدکاری کرتے ہیں، اس سے بچو. شادی کر کے بھی غلط کام کرتے ہیں، اس سے بچو. ایک دوسرے کو عزت احترام دو، رزق حلال کماؤ. آپ نے فرمایا جو رزق حلال کماتا ہے صبح سے شام تک تھکتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میری تمہید لمبی ہو گئی. جب خلافت راشدہ حضرت حسن علیہ السلام پر ختم ہو گئی تو بادشاہت نے آنا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تربیت پا چکے تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی. انہوں نے بادشاہت کو انصاف عدل کے ساتھ چلایا اور پھر یزید کی بیعت لے لی. تو مروان بن حکم نے مدینے میں اعلان کیا کہ امیر المومنین نے یزید کی بیعت کا اعلان کیا ہے. تو 3 حضرات نے انکار کر دیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت
حسین علیہ السلام. حضرت حسن شہید ہو گئے تھے، انہیں 3 بار زہر دیا. پہلے 2 میں وفات نہیں ہوئی، تیسرے میں وفات ہوئی تو اتنا تڑپ رہے تھے، کہنے لگے حسین مجھے ایسا زہر دیا گیا ہے کہ جس نے میری آنتوں کو، جگر کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کس نے دیا ہے؟ کہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. فرمایا اگر وہی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے تو میں قیامت کے دن خود نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نہیں ہے کوئی اور ہے تو بے گناہ میری وجہ سے قتل. یہ اولاد کس باپ کے تھے؟ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو مارا تلوار کا وار سر پہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آئیں تو فاطمہ نہیں، آپ کی بیٹی زینب روتی ہوئی آئیں تو کہنے لگے جتنا رونا ہے رو لے، 1 مہینہ تلوار کو زہر میں بجھایا ہے، اس موقع پر تو آپ کہتے سر اڑا دو. سنو سنو سنو، آپ نے فرمایا اس کو گرم کھانا کھلاؤ، اس کو نرم بستر پہ سلاؤ، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ. میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی بات یہ ہے کہ اسے معاف کر دیں، اور اگر معاف نہ کیا تو 1 وار سے اس کی گردن اڑانا، اس کو تکلیف نہ دینے قتل کرتے ہوئے. تو یزید فاسق و فاجر تھا، آپ نے اس کے خلاف خروج کیا، اور کوفہ سے بے شمار خطوط آئے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ جب آپ خود نہ جائیں، آپ کوفے والوں سے کہیں تم فوج لے کر یہاں آؤ. لیکن آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے میرا جانا ہی بنتا ہے، میں نہیں رکوں گا. تو آپ تشریف لے گئے. تو اس وقت جب یزید کو پتہ چلا کہ آپ نکل چکے ہیں تو اس نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر کے اب عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا. وہ ایک پتھر دل انسان تھا. تو جب آپ کربلا کے قریب پہنچے تو اس نے 1000 کا دستہ حر بن یزید کی قیادت میں بھیجا کہ حسین کو روکو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کا پانی بھی روکو. اللہ اکبر اللہ. صفین کی جنگ میں شامی لشکر نے دریا کے کنارے پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی کی فوج کا پانی بند کر دیا. آپ کی فوج نے حملہ کر کے کنارہ چھڑوا لیا اور فرمایا دونوں کے لیے پانی کھول دو. یہ ہے نبوت کے خاندان اور دوسرے خاندان کا فرق. آپ نے کہا پانی کھول دو، تو انہوں نے پانی بند کر دیا. اگلے دن عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 3000 کا لشکر دے کر روانہ کیا. اس نے انکار کیا تو اس نے لالچ دیا کہ میں تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا، تم کرو یہ کام. تو لالچ میں وہ پہنچ گیا، اور یہ 4000 کا لشکر اور آگے 72 جس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، جنہوں نے اپنے سروں کو ہتھیلیوں پہ رکھا ہوا تھا، مرنے کے لیے تیار تھے. ایک حسین بن نمیر ہے کوفے کے لشکر میں، ایک حسین ہے سوات کے ساتھ حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر میں. انہوں نے خوشبو لگائی، کہا کہ دیکھو نہ جوانی میں میرے دامن پہ کوئی داغ ہے، اور اب تو میں بڑھاپے میں ہوں، نہ اب میرے دامن پر کوئی داغ ہے. اللہ کی قسم آگے بڑھو، ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنا فرق ہے کہ یہ بدبخت ہمیں آ کے شہید کر دیں اور ہم جا کر جنت کی حوروں سے مل جائیں. جمعرات کا دن تھا تو لشکر نکلا لڑائی کے لیے. تو آپ نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات کی مہلت دے دو، ہم سوچ لیں. تو شمر نے کہا مہلت نہیں دینی. تو ایک دوسرے سردار نے کہا مہلت ہی مانگ رہا ہے، دے دو. تیلم کا باشندہ کافر کوئی مہلت مانگے گا تو دے دو گے، اور حسین کو نہیں دو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ سوچ لیں. وہ سوچنا نہیں تھا،
جمعہ کی رات تھی تو آپ نے سارے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا کہ آج جمعہ کی رات ہے، پہلی بات تو یہ ہے آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میری وجہ سے جان نہ دے، چلا جائے۔ انہیں میرا سر چاہیے، میں کٹا دوں گا، تم لوگ چلے جاؤ۔ انہوں نے سب نے کہا پہلے ہمارے سر کٹیں گے پھر آپ کا سر کٹے گا۔ تو ساری رات یہ لشکر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، روتا رہا۔ اور جنگ سے پہلے آپ خیمے کے پاس بیٹھے، آپ کو اونگ آ گئی، اونگ آئی تو آپ کی آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ مسکرانے کا وقت کون سا ہے؟ کہا زینب ابھی اللہ کے نبی خواب میں